میرے بھائی، یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بھی بہت پسند آیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ میرے بھائی، نماز تو دین کا ستون ہے، اور یہ بچہ ICU میں ہے۔ حالانکہ یہ بچہ ابھی تو بہت ہی چھوٹا ہے، معصوم ہے، اور یہ بچہ کسی بیماری سے جوجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اس بچے کی آپ تربیت تو دیکھیے، اس کے ماں باپ کو سلام ہے جو اپنے بچے کی اللہ کے سامنے سر جھکانے کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ بچہ بیماری کی حالت میں ICU میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور آگے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی اس بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی عبادت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ہم جیسے غافلوں اور بے نمازیوں کو کتنا بڑا میسج دے رہا ہے۔ اس بچے کا ویڈیو دیکھنے کے بعد بے نمازیوں کا دل کانپ جانا چاہیے، انہیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ لینا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے ہم جیسے غافل لوگ جو بہانے سے نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں، صحت مند ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جوانوں سے کہوں کہ وہ جنگل سے ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کیا، گویا وہ اس حالت میں ہے تو اس کے مال و دولت، اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے ہوں۔ میرے بھائی، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی۔ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور آج پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ میرے بھائی، ایک دوسری جگہ پر کسی نے بہت ہی اچھے انداز میں کیا بات کہی ہے کہ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں تو کھوتا رہا، صبح نمودار ہوئی تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا، آ گئی ظہر تجھے کام میں الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا، ملے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پلے گا تیرا گھر نماز کے بعد بھی، آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے تجھ میں تو اس کو ادا کر، تندرستی ہے آج تو شکر ادا کر، بدن کو اپنے سجدوں کی لذت دیا کر، چل دیا آفتاب اب غروب ہونے کو، نماز مغرب اب شروع ہونے کو، ختم ہو گیا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی آج سے تیرے نیکی کے بن، اب تجھے چاہیے راحت سونے سے پہلے پڑھ لے عشاء اپنی زندگی کو کھونے سے پہلے، سکون تو اللہ کے ذکر میں پائے گا، دل کو قرار تجھے اسی فکر میں آئے گا۔ میرے بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو نماز ہے، اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر دیا ہے۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی ہدیہ ملتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیتے رہتے ہیں، اور اس ہدیہ کو کتنے اہتمام سے، کتنے شوق سے سجا کر رکھتے ہیں، اور اسے دیکھ کر دینے والے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرتے ہیں، آقا سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن
سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتاؤ، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اس تحفے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اس امانت کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، اور اس امانت کے متعلق ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ بازاروں کو تو ہم نے آباد کر دیا، دنیا کی محفلوں کو زینت بخش دی، سنیما گھروں کی رونق بن گئے، اور نماز جیسے اہم فریضے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مومنوں کو کامیابی اور سرخ روئی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ ہم اس میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر میں نماز کی کیا حیثیت تھی۔ میرے بھائی، شیطان نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک سجدے کا انکار ہوا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود ہو گیا۔ شیطان نے کیا زنا کیا تھا؟ کیا شراب پی تھی؟ کیا جوا کھیلا تھا؟ کیا رشوت لیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک سجدے کا انکار ہوا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود ہو گیا۔ اور آج انسان نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کیے ہوئے بیٹھا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، آرام سے کھانا کھا رہا ہے، آرام سے چائے پی رہا ہے، آرام سے کاکہے لگا رہا ہے، آرام سے اخبار پڑھ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی بلائے کہ آ جاؤ تمہارا سامان آیا ہے، تو انسان دوڑ کر بھاگ کر وہاں جاتا ہے، اور اتنا بڑا مؤذن وہ اللہ کا نام لے کر پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن انسان اپنے جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، ہم تمام لوگوں کو نماز کی فکر کرنی پڑے گی، ورنہ یاد رکھیے میری یہ بات، کل قیامت کے دن روز محشر کی جا گداز بود کہ اولی پرسش نماز بود، کہ روز محشر کے دن سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اگر نماز صحیح نکل گیا تو باقی کے اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے، اور اگر خدا نہ کرے اگر ہماری نماز ہی درست نہ ہوئی تو آگے ہمارا نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔